واقعہ کربلا امام حسین علیہ السلام تاریخ کا ایک علمدار اور دل کو دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ اس واقعے میں امام حسین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو ان کے اہل بیت اور اصحاب سمیت شہید کیا گیا۔ یہ واقعہ دف محرم الحرام سمیت اینڈ ہجری مطابق اکتوبر اشتمت ایسینٹ ایسوی کو میدان کربلا موجودہ عراق کربلا میں پیش آیا۔ کربلا کی جنگ کیوں لڑی گئی؟ کربلا کی جنگ اسلام کی تاریخ کا ایک اہم اور دردناک واقعہ ہے جو 10 محرم الحرام 60 ید ہجری عیسوی کو عراق کے میدان کربلا میں پیش آیا۔ اس جنگ کی اصل وجہ باطل کے خلاف حق کی جدوجہد تھی۔ یہ جنگ حضرت امام حسین علیہ السلام نواز صلی الحسین اور یزید بن معاویہ کے درمیان ہوئی۔ کربلا کی جنگ کیوں لڑی گئی؟ یزید کی غیر اسلامی خلافت۔ حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد ان کے بیٹے یزید کو خلافت سونپی گئی، لیکن یزید شراب نوش تھا، اسلام کے اصولوں کی خلاف ورزی کرتا تھا، ظلم و جبر کا عادی تھا۔ امام حسین نے اس کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ ایک فاسق و فاجر شخص تھا اور اسلام میں ایسے شخص کو خلیفہ ماننا جائز نہیں۔ امام حسین کا انکار بیعت۔ یزید نے مدینہ کے گورنر کو حکم دیا کہ امام حسین سے زبردستی بیعت لی جائے ورنہ قتل کر دیا جائے۔ امام حسین نے فرمایا، مجھ جیسا اس جیسے یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ انکار صرف ذاتی نہیں بلکہ دین کو بچانے کے لیے تھا۔ نہایت اہم اور دل خراش واقعہ ہے۔ کوفہ کے لوگوں نے امام حسین کو خطوط لکھے کہ وہ آئیں اور ان کی امامت کریں۔ امام حسین کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، مگر راستے میں صورتحال بدل گئی اور یزید کے گورنر بن زیاد نے کوفہ پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ کربلا کا محاصرہ۔ امام حسین کا قافلہ کربلا کے میدان میں روک دیا گیا، ان پر پانی بند کر دیا گیا اور انہیں میدان جنگ میں تنہا کر دیا گیا۔ محرم جب امام حسین کے تمام ساتھی اور اہل بیت کے جوان شہید ہو چکے تو وہ تنہا رہ گئے۔ امام نے دشمنوں کے سامنے بارہا تمام حجت کیا اور انہیں یاد دلایا کہو ہنواس رسول ہیں، لیکن عز دل شکر نے امام کی باتن مانی۔ امام حسین نے تنہا دشمنوں سے جنگ کی، ان پر زخموں کی بارش کی گئی۔ روایات کے امام حسین پر تیروں، تلواروں اور نیزوں سے حملہ کیا گیا۔ شمر بن ذیال جوشن یا بعض روایات کے مطابق سنہان نے امام حسین کے گلے پر خنجر چلایا اور ان کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔ امام کو چشدہ زخم آئے، ان کا سر مبارک یزید کے دربار میں بھیجا گیا۔ بعد میں انہیں یزید کے دربار میں شاملے جایا گیا، جہاں حضرت زینب اور امام سجاد نے ظلم کو بے نقاب کیا۔ کار دیمل جب قافلہ شام پر پہنچا تو یزید نے ظاہری طور پر افسوس کا اظہار کیا، لیکن حقیقت میں اس کی حکومت نے ہی یہ ظلم کیا تھا۔ یزید نے مجلس میں امام حسین کے سر مبارک کو لاٹھی سے مارا۔ حضرت زینب اور امام سجاد کے خطبات نے یزید کی حقیقت لوگوں پر عیاں کر دی، جس پر شام کے لوگوں میں بیداری پیدا ہوئی۔ یزیدی فوج کا انجام۔ یزید نے وقتی طور پر قافلہ اہل بیت کو رہا کیا، مگر ظلم کی بددعا رنگ لائی۔ یزید کی حکومت زیادہ دیر نہ چل سکی۔ بہت سے یزیدی لشکر کے لوگ عبرتناک انجام کو پہنچے۔ کربلا کے بعد توابین کی تحریک اور مختار سقفی کی بغاوت نے کئی قاتلان حسین کو قتل سر مبارک نیزے پر بلند کیا گیا۔ اہل بیت جن میں بی بی زینب، امام زین العابدین، سیدہ سکینہ اور دیگر بیبیاں شامل تھی، زنجیروں میں جکڑے ہوئے دربار میں لائے گئے۔ یزید دربار میں مغرورانہ انداز میں بیٹھا تھا اور اہل بیت کی توہین کر رہا تھا۔ سب سے پہلے بی بی زینب کا خطبہ۔ بی بی زینب نے بغیر خوف کے کھڑے ہو کر فرمایا، الحمدللہ رب العالمین والصلاة علی جدی سید المرسلین۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود ہو میرے نانا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پھر فرمایا، اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین تنگ کر دی ہے اور ہم کو قیدی بنا کر شہر با شہر پھرانے سے ہماری توہین ہوئی ہے؟
قسم ہے خدا کی، तूने हमें ज़लील नहीं किया बल्कि अपने आप को रस्वा किया। तो अगर आज हमें इस हाल में देखकर खुश हो रहा है तो कल का दिन याद रख जब खुदा सबसे हिसाब लेगा। उस दिन गवाही फ़किद कैदक व नासिब जहदक फ़वल्लाहि ला तमहु ज़िक्रना वला तुमीतु वहयना वला तुद्रिकु अमदना वला तरहदु अन्का आ रहा। चालाकियां कर ले जितनी चाहे और साजिशें कर ले जितनी चाहे, खुदा की कसम तू ना हमारे जिक्र को मिटा सकता है, ना हमारे वही के नूर को बुझा सकता है, ना हमारी बुलंदियों को पा सकता है, ना अपने दामन से ये नंग और आर धो सकता है। फिर इमाम ज़ीन अल आबिदीन का खुतबा। जैसा कि पहले बयान हुआ, लोगों के असरार पर इमाम ने इजाज़त मांगी और जब इजाज़त मिली तो खड़े होकर फरमाया, अब्तदा अल्लाह की हम्दो सना से, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला अव्वल लहु फ़ी इब्तिदा वला आखिर लहु फ़ी इनक़ज़ी। तमाम तारीफ़ इस अल्लाह के लिए है जिसका ना आगाज़ है ना इंजाम। फिर ऐ लोगो, अल्लाह ने हमें अच्छी चीज़ें दी हैं, इल्म, हिल्म, सखावत, फसाहत, शजाअत और मोमिनों के दिलों में हमें हम मोहब्बत, और हमें 7 चीज़ों में फजीलत दी। हम में से हैं नबी सलहन, अली, जाफ़र तैयार, हुसन व हुसैन और कायम मेहदी। फिर इमाम ने पकारा, इब्न मन कुतिल अतशानन, मैं इसका बेटा हूँ जिसका बेटा हूँ जिसे प्यासा कत्ल किया गया। अना इब्न मन सुलबा रहला, मैं इसका बेटा हूँ जिसका खीमा लूटा गया। अना इब्न मन कुतिल सब्रन, मैं इसका बेटा हूँ जो जुल्म से कत्ल हुआ। मजमा में कहराम मच गया, लोग रोने लगे, बाज यजीद पर लौनत करने लगे। यजीद खौफज़दा हो गया और हालात काबू से बाहर होते देख को अहल बैत को मदीना वापस भेजने पर मजबूर हुआ। नतीजा ये खुतबात जुल्म के खिलाफ बुलंद आवाज़ थे, अहल बियत की इल्मी, अखलाकी और दीनी क़यादत का ऐलान थे, क़यामत तक हक़ व बातिल के फ़र्क को वाज़ेह करने वाले हैं। अ, यूँ करबला के बाद की करबला थी जहाँ ज़बानों ने वहाँ मार के जीता जो तलवार से पहले जीता गया था। पैगाम करबला, हर दौर का यजीद होगा लेकिन हुसैन हर ज़माने में ज़िंदा रहेगा। इमाम हुसैन ने हमें सिखाया कि के लिए जान देना अफजल है, जान जाना वो नहीं मिलते। जुल्म के खिलाफ खामोश रहना गुनाह है। दीन सिर्फ इबादत का नाम नहीं बल्कि अदल, सच्चाई और कुर्बानी का रास्ता है।